موضوع ہے خطبہ جمعہ کا، وہ ہے نکاح کا بیان۔ سبحان اللہ۔ نکاح کا لفظ جب آتا ہے تو نوجوان ویسے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور ان کے چہروں پہ روپ آ جاتا ہے۔ تو اس کے 2 یا 3 اور زیادہ ہی حضرت یہ موضوع ہم نے صرف اس لیے اس کا انتخاب کیا کہ چند حدیث ہم نے اس نیت اور ارادے سے پڑھانی اور سننی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے خود ایک دعا سکھائی ہے۔ کیا کی؟ دعا سکھائی ہے۔ تو جو دعا اللہ سکھائے وہ نفع بخش ہے، سبحان اللہ، فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا یہ سکھاتے ہیں کہ جب مجھ سے مانگو نا تو اللہ سے کہو ربنا وہب لنا من ازواجنا، سبحان اللہ، اے اللہ ہمیں بیویاں عطا فرما، آمین، کیا عطا فرما؟ بیویاں عطا، اور ذریاتنا، ہمیں اولاد بھی عطا فرما، سبحان اللہ، آمین، آمین۔ بیوی بھی مانگنی ہے اور اولاد بھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اولاد اور بیوی ایسی عطا فرما قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جب میں بیوی کو دیکھوں یا اولاد کو دیکھوں کہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور پھر آگے کہا مجھے متقی لوگوں کا امام بنا، سبحان اللہ۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے۔ اور اس دعا میں کیا ہے؟ اس دعا میں اللہ سے ہم ازواج بھی مانگ رہے ہیں اور اولاد بھی مانگ رہے ہیں۔ پھر ازواج اور اولاد کیسی ہوں کہ ان کو دیکھ کے تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہو، تم جتنے بھی دن بھر کے کام کاج کے تھکے مارتے گھر آؤ، آتے ہی اپنی ازواج اور اولاد کو دیکھ کے تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے، اسے کہتے ہیں قرۃ اعین، ہمارے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ اور پھر فرمایا ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس میں سے 1-2 باتیں ہم نے سمجھنا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ نکاح کے لیے ہمیں کیا شرائط طے کرنے چاہیے۔ پہلے ہم اللہ کے رسول کے فرمان مبارک سے سبق لیں گے۔ حضور کے بڑے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اللہ کے رسول سے بڑی محبت تھی، یہ سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہتے تھے، سبحان اللہ، اور اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ حضور کے گھر آنا جانا تھا، حضور کو چیز دینے کے لیے یا لانے کے لیے انہیں کہتے، یہ دوڑ کے حضور کے گھر تشریف لے جاتے، حضور کی خدمت کرتے۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے کیا جاتا ہے؟ 4 وجہ سے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر 1 یا 2 حدیث بھی سمجھ جائیں تو ہمارا جمعے کا خطبے کا مدعا پورا ہو جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نکاح آدمی کرتا ہے کسی عورت سے تو اس کی 4 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یا تو وہ مال کی وجہ سے کرتا ہے، عورت بڑی مالدار ہے، عورتوں کے نام زمینیں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں یا وہ آدمی نکاح کرتا ہے کہ عورت مالدار ہے، یا خاندان کی وجہ سے کرتا ہے کہ اس کا خاندان بڑا اچھا ہے، اس کا قبیلہ بڑا اچھا ہے، اس وجہ سے وہ نکاح کرتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ آدمی حسن کی وجہ سے شادی کرتا ہے۔ شادی کے لیے ہم اپنے کسی عزیز رشتہ دار کا نکاح کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کی دلہن تلاش کرو، اور دلہن تلاش کرنے کے لیے پوری پوری ٹیمیں تشکیل دی جاتی ہیں، 4 یا 5 عورتیں جاتی ہیں، جی ہم نے رشتہ دیکھنا ہے۔ وہ اس عورت کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتی ہیں، بال کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، گفتگو کیسی ہے، چال ڈال کیسی ہے۔ جی 1-2 رشتے میں نے دیکھا نہیں ہوئے، کیوں جی، اس کے بال ٹیڑھے ہیں، جی کنڈل ہے، اچھا نہیں وہ گفتگو ٹھیک نہیں کرتے۔ یہ 3 چیزیں جو ہم لوگ تلاش کرتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے فرمایا 4 وجہ سے شادی ہوتی ہے، یا مال کی وجہ سے، یا حسب و نسب یعنی خاندان کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا چوتھی وجہ یہ ہے کہ آدمی شادی کرتا ہے اس نیت سے کہ عورت دیندار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نیک خاتون ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، عابدہ زاہدہ ہے، ساجدہ ہے، کہ وہ اس وجہ سے شادی کرتا ہے کہ یہ عورت نیک ہے۔ یہ بات چاروں بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ حضور نے فرمایا دین والی کو پسند کرو۔ کیا کرو؟ دین والی کو پسند کرو۔ اب جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں، جو رشتہ دیکھنے جاتی ہیں انہوں نے کبھی اس سے پوچھا ہے کہ اس نے قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کیا وہ پوچھتی ہے اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں؟ اس کا جو اہم بات آج کے دور میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوچھنا چاہیے اس کا عقیدہ کیا ہے، بے شک بے شک، سبحان اللہ، اس کا مقصد کیا ہے، کیا اللہ اس کے رسول کو ماننے والے بھی ہے یا نہیں، سبحان اللہ بے شک، کیا اس کا آخرت پہ یقین ہے یا نہیں۔ تو عورت جتنی متقی پرہیزگار ہوگی اولاد اتنی ہی زیادہ پرہیزگار اور متقی سبحان اللہ، عورت نیک ہونا ہے تو پھر بابا فرید گنج شکر جیسے اولاد پیدا سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات ہے، جو بچوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے کہتی ہے اس کے مسلح کے نیچے شکر رکھ دو۔ پوچھا تھا نا بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا پوچھتا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، تو ماں نے کہا شکر ملتی ہے۔ وہ مائیں کتنی اچھی تھی جو اپنی اولادوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے کون کون سی ترکیب کیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ بے شک، ماں اگر متقی اور پرہیزگار ہو نا تو پھر محبوب الہی خواجہ نظام الدین دہلوی جیسی ہستیاں پیدا، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ماں متقی اور پرہیزگار ہو تو پھر حضور پیر سیال شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی جیسی اولاد پیدا، سبحان اللہ بے شک۔ جی تو اگر علماء نیک ہے
آگے آپ کی نسل نیک ہوگی. بے شک اگر ماں باکردار ہے آگے نسل ٹھیک ہوگی، اور اگر ماں ہی دنیا دار ہے، اگر ماں کو ہی ڈرامے دیکھنے اور فلمیں دیکھنے سے فرصت نہیں، پھر ہم نے وہ ایسی ماں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ ہی اس بیٹے کو سمجھائیں، یہ میری بات بھی نہیں مانتا، مجھے گالیاں بھی دیتا ہے. استغفر اللہ. کیا آپ لوگوں نے یہ لمحہ نہیں دیکھ سنا یا دیکھا کہیں سے؟ کیوں؟ ہمارا شادی کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے، بے شک رشتہ طلاق کرنے کا طریقہ ہی غلط ہے. جو فرمان مبارک، ایک فرمان مبارک میں آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ شادی 4 وجہ سے ہوتی ہے، یا مال کی وجہ سے، یا خاندان کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا دینداری یعنی نیک ہونے کی وجہ سے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر شادی کرنی ہے تو پھر نیک خاتون سے کرو، دیندار خاتون سے کرو، نمازی اور قرآن کی تلاوت کرنے والی خاتون سے شادی کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، وہ بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، پوری کی پوری دنیا ایک ساز و سامان ہے، اور خیر متاع دنیا مرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا بہترین سامان نیک خاتون ہے، صالح خاتون ہے. جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں، بے شمار انبیاء کرام کی یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما. کیا جب اولاد کے دنیا میں آنے کا وقت ہوتا ہے، اس کی ولادت کا وقت ہوتا ہے، کیا کسی باپ نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو صلاح الدین ایوبی جیسی ہو، جو محمد بن قاسم جیسی ہو، جو سپہ سالار طارق بن زیاد جیسی ہو؟ جی کیا کسی نے کہا ہے کہ ہماری اولاد خالد بن ولید جیسے سپہ سالار ہو؟ کیا ہم نے کہا ہے کہ یہ اولاد ایسی عطا فرما کہ جو دین کی عالم ہو، قرآن کی حافظہ، قاریہ یا قاری ہو؟ کیا کبھی ہم نے کوئی دعا مانگی؟ قرآن میں تو یہی ملتا ہے کہ اللہ ہمیں سارے اولاد عطا فرما. اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ ہے. کیا ہم نے کعبہ شریف کی تعمیر کرتے وقت یہ اللہ کے سامنے جب مزدوری لینے کا وقت آیا تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی، تو باپ نے کہا بیٹا میں دعا مانگ رہا ہوں تم آمین کہنا. بتائیں جس نے کعبہ تعمیر کیا ہو، رب ذوالجلال کا گھر تعمیر کیا ہو، اور پھر وہ مزدوری مانگنے کا وقت آئے اور مزدوری مانگنے والے بھی انبیاء کرام ہوں، تو پھر انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ ہماری مزدوری یہ ہے کہ انہی میں سے شانوں والا، عظمتوں والا، خصوصیات والا نبی عطا، جو کیا کرے، جو انہیں قرآن کی تعلیم دے، جو انہیں حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ پاک بھی کرے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. آج ہم جتنے کلمہ کو موجود ہیں ان کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ میری بات نہیں ہے، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ سبحان انا دعوت ابراہیم، حضور نے نام لیا ہے، میں ابراہیم کی کیا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہوں، دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، انہوں نے یہ دعا مانگی تھی نا، تو پھر دیکھیں اللہ نے پھر کتنی شانوں والے انہیں رسول عطا فرمائے، سبحان اللہ، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے خاندان میں 17,000 یا اس سے زائد نبی اللہ کے محفوظ پر، واہ سبحان اللہ، خود بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، اور ایک سلسلے میں یہ رو چلتی ہے، دوسرے میں اسماعیل علیہ السلام کی رو آتی ہے، اور انہی میں سے پاک پشتوں میں پاکیزہ تر رہنوں میں یہ نور منتقل ہوتا ہوتا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں حضور تشریف لائے۔ اور بھائی آپ لوگ اگر آپ کو کوئی جگہ ملے دعا مانگنے کی تو پھر کسی نبی کا تصور کر کے مانگو نا، انہوں نے کیا دعا مانگی؟ واہ سبحان اللہ، کیا کسی نبی نے بادشاہی مانگی ہے؟ نہیں، حضور سے پوچھا گیا تھا، حضور آپ کس طرح کی نبوت چاہتے ہیں، بادشاہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور نے آگے سے کہا میں عبدیت چاہتا ہوں، بادشاہ نہیں چاہتا، اور جس نبی کو بادشاہ ملی ہے نا اس نے بھی بادشاہ نہیں کی، بلکہ اس ساری بادشاہ کو دیکھیں نا، اللہ نے ہر چیز پہ سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی، لیکن آپ کی زبان مبارک میں کیا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ تخت میرا کمال نہیں ہے، یہ ہوا میں اڑنا میرا کمال نہیں ہے، چرند پرند میں حکومت کرنا میرا کمال نہیں ہے، جنات میں حکومت کرنا میرا کمال نہیں، کیا ہے، بادشاہ تو ہے لیکن کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے، اور فضل بھی کیوں ہے، آگے آنے سے آگے اللہ نے آپ کا وہ جملہ محفوظ کر دیا قیامت کے لیے، اشکر ام اکفر، کیا یہ میرا بندہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے؟ برادران اسلام، میں نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، یا دیکھا جاتا ہے یہ مالدار ہے، بزنس مین ہے، کیا اس کے کھاتے میں نام میں کوئی قلے شلے ہے، زمین ہے، پھر نہیں دیکھتے اس کی عمر کم ہے، زیادہ پڑھی لکھی ہے، نہیں، کوئی نہیں، مال، پھر حضور نے فرمایا یا خاندان کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، یا حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے، پھر حضور نے فرمایا یا دین داری کی وجہ سے کی جاتی ہے، کیا یہ عورت نیک ہے؟ پھر حضور نے فرمایا نیک عورت کو تب اختیار کرو۔ برادران اسلام، عورت کا اپنے گھر میں بڑا مقام ہے، اگر وہ اپنا مقام سمجھے، اگر وہ مقام نہیں سمجھے گی تو پھر اس فرمان مبارک کے زمرے میں آئے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں نوست میں شامل ہیں، عورت ہے، گھر ہے، گھوڑا ہے، 3 چیزیں، اگر عورت نیک ہے تو باعث برکت ہے، اور اگر عورت نیک نہیں ہے تو وہ
نوست ہے، فتنہ ہے، بدنامی کا باعث ہے، عزت خاک میں مل جانے کا سبب بن جائے گی۔ اور اگر گھر کو کہا جائے گھر میں بھی نوست ہے، اگر ہمارے گھر اللہ اس کے رسول کے ذکر سے آباد ہیں تو وہ باعث برکت ہے، اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کے ذکر سے آباد نہیں تو ساری نوستیں اس گھر میں شامل ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان کو بھی کہا ہے اگر کسی انسان کے دل میں قرآن کی کچھ آیات محفوظ نہیں ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک غیر آباد قلعہ ہوتا ہے جو کھنڈرات کی شکل اختیار کیا ہوتا ہے، اور وہ گھر جس میں اللہ اس کے رسول کا نام نہیں لیا جاتا، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، ذکر و اذکار نہیں ہوتا، درود پاک نہیں پڑھا جاتا، تو پھر اس گھر میں جنات کے ڈیرے ہونے ہیں، بھوت ہی ہونے ہیں، فرشتے تو نہیں آئیں گے۔ اور بھائی فرشتے اسی گھر میں آئیں گے جس گھر میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا گیا، سبحان اللہ، بے شک، جس گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام لیا جائے، جس گھر میں تلاوت قرآن کی جائے۔ اور اسی طرح جو گھوڑے کو کہا جائے کہ گھوڑا نوست میں شامل ہے، آج سے پہلے جتنے لوگ تھے مسلمان وہ گھوڑے اس لیے پالتے تھے کہ ہم اس سے جہاد کریں گے، ہم اسلام کا علم بلند کریں گے، ہم اسلام کی اشاعت کا کام لیں گے سے گھوڑے سے، دین اسلام کے غلبے کے لیے کام کریں گے۔ اور آج جتنے گھوڑے ہم پالتے ہیں یا ہم نے دیکھے بتائے تو وہ گھوڑے تو صرف شہرت کے لیے، ناموری کے لیے، جی ہم بڑے شاہ سوار ہیں، تو ایسے گھوڑے نوست کے زمرے کے آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جو گھوڑے اللہ اس کے رسول کے دین کی اشاعت کے لیے ہوتے ہیں قرآن اس کی قسم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، قرآن کہتا نہیں والا یاد دبہن فالموریات فالمغیرات صبح، اللہ تعالیٰ تو گھوڑوں کے سنوں کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، اور جو گھوڑے دوڑتے ہیں جہاد میں اور ان کے پاؤں سے ان کے سنوں سے جو آگ کی چنگاری نکلتے ہیں قرآن کو اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ پلٹتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، بار بار حملہ کرنے کی بھی قسمیں اٹھائیں گے۔ تو کیا ہمارا مقصود یہ ہے؟ ہمارا مقصود ایسے ہے؟ کیا ہمارا مقصود صرف شہرت ہے؟ تو پھر وہ نقصان کا باعث ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان مبارک حق اور سچ ہے، اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہماری علمی کمزوری ہے، ہماری نقل ناقص ہے، ہماری سمجھ جو بات نہیں آتی، تو یہ ہماری کمزوری ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کا فرمان مبارک ہے وہ حق اور سچ ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے۔ برادران اسلام، وقت ہو چکا ہے، اس سے آگے بھی کچھ چیزیں میں نے بیان کرنی تھیں، تو اسی پہ بات کو ختم کر لیتے ہیں کہ جو ایک ہی فرمان مبارک ہم سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نکاح کرنے کی 4 وجہ ہیں، یا مال کی وجہ سے کرتے ہیں، یا خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، یا حسب و نسب کی وجہ سے کرتے ہیں، جی تو یا دین کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا دین والی عورت کو پسند کرو۔ ایک فرمان مبارک ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ جہنم اولاد پیدا کرنے والی ہو۔ پھر حضور نے وجہ فرمایا تاکہ میں قیامت کے دن کثرت امت محمدیہ پہ باقی امتوں سے فخر کروں۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، آئیں اپنی نیتیں درست کریں، اپنے ارادے درست کریں، اور ہم یہ سوچنے کی کوشش